بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سائمہ سبتین ہے اور میں اسکلز انہینسمنٹ اکیڈمی میں ایز اے ڈائریکٹر ٹریننگ کام کر رہی ہوں. لائف کوچ ہوں, ٹرینر ہوں اور ایجوکیشنسٹ ہوں, اور پاکستان میں 21 سینچری کے اسکول کنسلٹنسی پروگرام ایجوسٹینڈ کی CEO بھی ہوں. سب سے پہلے میں شیخ ارشد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اٹارا فاؤنڈیشن کا, جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے پلیٹ فارم سے آ کے ایک اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں اور ایک ٹاپک کے حوالے سے جو میری معلومات ہیں اور جو بھی میں نے اس کے حوالے سے کچھ زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور میں کوشش کروں گی کہ کوئی اس میں آپ سے اچھی چیزیں شیئر کر سکوں اور ٹرائی کروں کہ آپ کو اس کانسیپٹ کو اچھے سے سمجھا بھی سکوں, اور کوشش کروں کہ ایسی ٹپس بھی شیئر کروں جس سے آپ اپنی لائف میں استعمال کریں اور اپنے آپ کو بھی امپروو کر سکیں. میرا آج کا ٹاپک ہے سیلف کانفیڈنس. ہم میں سے تمام لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور فیس کیا ہوتا ہے جب ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم شاید لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو گئے ہیں. ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے, کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے, یا کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی ہرڈل ہے ہمارے ذہن میں جس کی وجہ سے ہم اس کو اچیو نہیں کر پاتے ہیں. اگر میں آپ کو اس حوالے سے کچھ اگزامپل سب سے پہلے دینا چاہوں تو پھر ہم اس کے کانسیپٹ کی طرف آئیں گے. ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں, اگر ہم صرف اس کے بننے کو ہی دیکھیں تو ہی ہمارے سامنے بہت بڑی مثال آ جاتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے, یہ ان کا کانفیڈنس ہی تھا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس ملک کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر وہ اس کانفیڈنس کا مظاہرہ نہ کرتے, مسلمانوں کو لیڈ نہ کرتے, تو شاید ہم اس ملک میں آج نہ موجود ہوتے. ایک بہت پریکٹیکل اور ریئل لائف ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, آپ ضرور جا کے اس کو پڑھیے گا. شاید ہم یہ ریلیٹیبل اسٹوریاں زندگی میں, اسٹوریز جو ہیں یہ زندگی میں اس لیے شیئر کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں. ہم میں سے ہر انسان چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ, چاہے وہ ہاؤس وائف ہوں, چاہے وہ پریکٹیکلی کوئی اسکول چلانے والی ٹیچر ہوں, اسکول جانے والی ٹیچر ہوں, کوئی اسکول اونر ہوں, کوئی شاپ کیپر ہوں, کوئی بھی انسان جو کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے, اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ ضرور آیا ہوتا ہے جب اس نے اس طرح کا لمحہ فیس کیا ہوتا ہے, جب اس کو کسی حوالے سے جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے یا کرٹیسائز کرنا پڑا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. 1945 میں مہاراشٹر میں ایک صاحب تھے جن کا نام محمد پریم جی تھا. انہوں نے ایک کمپنی کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کا نام انہوں نے رکھا ویسٹرن انڈیا ویجیٹیبل پروڈکٹ, اور انہوں نے اس میں وہ سن فلاور بناسپتی کے نام سے یہ آئل اور گھی بنایا کرتے تھے, اور انہوں نے اس کا آغاز کیا بنانے, پروڈکٹس بنانے شروع کیا. اور اس وقت ان کے بیٹے کا نام, جن کا نام عظیم پریم جی تھا, وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. اچانک ایک دن انہیں فون آتا ہے کہ آپ کے فادر کا انتقال ہو گیا ہے, اور وہ اس وقت صرف 21 سال کے تھے. انہیں انڈیا واپس آنا پڑا, اور ظاہر ہے وہ اکیلے کمپنی کے مالک نہیں تھے, ان کے فادر بہت سارے شیئر ہولڈر تھے. جب وہ کمپنی کی پہلی بورڈ میٹنگ میں بیٹھے تو بہت سارے مختلف ظاہر لوگ, تجربہ کار تھے, سینئرز تھے, ان کے ساتھ بیٹھے. تو بہت سارے لوگوں نے ڈائریکٹ ہی ان کی ایج کو دیکھتے ہوئے کہ 21 سال کا بچہ ایک بہت کم عمر نوجوان ہوتا ہے, ان کو کہہ دیا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے شیئرز فروخت کر دیں, کیونکہ آپ تو اس کمپنی کو کبھی بھی نہیں چلا پائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دن میری زندگی کا, یقیناً میں اپنے طور پہ اپنے دل میں بہت پریشان بھی تھا اور میرے لیے ایک عجیب و غریب ایکسپیرینس تھا. اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا یا چھٹیوں پہ آیا کرتا تھا تو میں اپنی فیکٹری کا وزٹ کیا کرتا تھا, اور میں دیکھتا تھا کہ جس طرح اس وقت پروسیس ہوتا تھا, تو کچھ چیزیں مجھے لگتی تھیں کہ شاید میں کبھی ٹریننگ لے کے آؤں گا تو میں, یا پڑھ کے آؤں گا تو میں ان کو تبدیل کروں گا, لیکن میرا اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں اس حوالے سے کوئی فیصلے لے سکتا. اچانک میرے اوپر یہ حالات آئے اور میرے فادر کا انتقال ہو گیا. تو جب میں واپس آیا اور مجھے بورڈ میٹنگ میں اس لمحے جب سب لوگوں نے کرٹیسائز کیا اس حوالے سے کہ آپ تو اتنے چھوٹے ہیں, آپ کیسے اپنی کمپنی جو ہے وہ سنبھال پائیں گے, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے فادر کے شیئرز فروخت کر دیں اور کوئی اور کام کریں. وہ کہتے ہیں کہ وہی دن میری زندگی کا لائف چینجنگ کا ایکسپیرینس تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے مڑ کے نہیں دیکھا, میں نے اس دن یہ سوچ لیا, میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گا.
اور انہوں نے محنت کی اور کچھ چیزوں پہ فوکس کیا، اپنے اوپر اعتماد کیا، اپنے اندر یہ چیز ڈیولپ کی کہ میں نے آگے ہی بڑھتے جانا ہے. اور آج اگر میں آپ کو اس کمپنی کا نام بتاؤں، وہ جو ایک چھوٹی سی بناسپتی گھی بنانے والی کمپنی تھی، آج اس کا نام وائپرو ہے اور انڈیا کی وہ ٹاپ کی کمپنی ہے. اور 2019 کے جو فائنینشیل جو بجٹنگ ہوتی ہے اس کے حساب سے ورلڈ میں $22.6 بلین کی اس کے ایسٹس ہیں. آپ ضرور جا کے دیکھیے گا. عظیم پریم جی بہت سارے پلیٹ فارمز پہ وہ اپنی یہ سٹوری شیئر کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اور یہ اور اس طرح کی بے شمار لوگوں کی داستانیں ہیں زندگی میں جو ہمارے سامنے پریکٹیکلی، جنہوں نے ناکامیاں دیکھی، کریٹیسزم دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی سیلف ورتھ کو پہچانا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو گروم کیا، اپنی ان کمیوں کو پورا کیا. کسی نے آ کے ان کو نہیں یہ بات بتائی کہ آپ یہ کریں اور یہ نہیں کریں. یہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے یہ آپ کے اندر سے ہی آتا ہے. بات واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. میں آپ کو بتاتی ہوں سیلف کانفیڈنس ایکچولی ہوتا کیا ہے. اس کو ہم شروع کرتے ہیں. آج جو میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی اس کا تعلق 3-4 قسم کی ہم چیزیں شیئر کریں گے، جس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ سیلف کانفیڈنس ہوتا کیا ہے. پھر میں آپ کو ٹائپس بتاؤں گی کہ اس کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں. تمام لوگ کانفیڈنس کی ایک ہی سٹیج پہ نہیں ہوتے. کچھ لوگ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ درمیان میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل ہی اس حوالے سے کیپیبل نہیں ہوتے ہیں. پھر ہم ایک ٹیسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کوئی بھی انسان، آپ میں سے کوئی بھی کسی بھی ایج گروپ کا ہے، وہ آپ ایویلیویٹ کریں گے اپنے آپ کو. میں آپ کو کچھ کوسچنز دوں گی جس میں آپ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا، اور میں چاہوں گی کہ آپ یہ ضرور کریں، آپ اس کے آنسرز لکھیے گا. اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کانفیڈنس کے کس گروپ میں آتے ہیں. اور پھر اینڈ میں انشاء اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو کچھ ایسے سٹیپس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں جس سے آپ اپنے کانفیڈنس کے لیول کو چینج کر سکیں. آبویسلی اگر آپ ایک اچھے لیول پہ ہوں گے تو اس سے بہتر ہو سکیں گے، اور اگر آپ کا لو کانفیڈنس ہوگا تو پھر آپ اس سے بہتر لے جا سکیں گے. سب سے پہلے جی ہم بات کرتے ہیں سیلف کانفیڈنس ہوتا کیا ہے. اگر آپ ڈکشنری میننگز پہ جائیں گے تو آپ کو بڑی بڑی مشکل ڈیفینیشنز ملیں گی. میں آپ کو سب سے آسان ترین اور ریلیٹیبل، کوئی بھی چیز جس طرح ہم کرتے ہیں وہی آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے. میں کسی چیز کو جس طرح کروں گی وہ میرا کانفیڈنس ہے. آپ اپنی کسی چیز کو جس طرح کریں گے وہ آپ کا کانفیڈنس ہے. کسی بھی کام کو کرنے کا عمل، چاہے وہ آپ جس انداز سے کریں، اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا نالج حاصل کیا ہے. اگر اب ہم اس کو بہت ہی پریسائز وے میں بتائیں تو سیلف کانفیڈنس از دا نالج دیٹ یو کین ڈو سم تھنگ اینڈ ڈو اٹ ویل. اپنے انداز میں آپ جس چیز کو جس طرح بہتر انداز میں کر سکتے ہیں وہی آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے. اچھا، اب کانفیڈنس آتا کہاں سے ہے؟ اٹ ڈپینڈز اپون یور انوائرمنٹ. آپ نے اپنی زندگی میں جس انوائرمنٹ میں آپ رہے ہوتے ہیں یہ اسی کے آس پاس سے آتا ہے. آپ کے ایکسپیرینسز اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، آپ نے کس طرح پازیٹیو لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، نیگیٹو کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، آپ کی سوچ کا انداز کیسا ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ آپ کے کانفیڈنس سے ہوتا ہے. اچھا، یہ اور آپ کی سکسیس میں سب سے اہم پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی سکسیس میں آپ کے کانفیڈنس کا بہت بڑا کردار ہے. اس بات کو آپ یاد رکھ لیں آج اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں. ہر انسان، کبھی کبھی آپ نے ڈیلی لائف میں دیکھا ہے، آپ ملے ہوں گے کسی بھی جنرل لائف میں جا کے، آپ کسی شاپ کیپر سے ملے ہوں گے، آپ کسی بینکر سے ملے ہوں گے، آپ کسی بس کے ڈرائیور سے ملے ہوں گے، یا کسی بھی اسٹور کے سیلز پرسن سے ملے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے یا کچھ پروفیشنلز اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو ان سے بات کر کے، ان کی سروسز لے کے ڈفرینس فیل ہوتا ہے کہ وہ اتنے اچھے انداز سے آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اتنے اچھے انداز سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس میں کچھ ڈفرینس ہے. اور کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایسا بیہیو کرتے ہیں کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ ان کو شاید بات کرنے کا ہی نہیں پتہ. تو وہ بیسیکلی ڈفرینس ہوتا ہے، جو کانفیڈنس کا ڈفرینس ہوتا ہے.
کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، یہی وہ ڈفرینس ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ٹائپس کی طرف سے۔ دیکھیں 3 طرح کے بیسیکلی کانفیڈنس کو اگر ہم ٹائپس میں ڈیوائڈ کریں تو 3 طرح کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلی جو ٹائپس ہے وہ لو سیلف کانفیڈنس کی ہوتی ہے، دوسری ٹائپ جو ہے وہ آپٹیمل سیلف کانفیڈنس ہے، اور تیسری ٹائپ جو ہے وہ اوور کانفیڈنس کی ہے۔ اب ہم اس کو 1 بائی 1 ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لو سیلف کانفیڈنس کیا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کے ذہن میں آلریڈی، آئی نو کہ سب کے ذہن میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس آتے ہوں گے، بٹ اسٹل میں ٹرائی کرتی ہوں کہ آپ کو بتا سکوں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اور اس کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ پہلے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں فیل ہو گئی، اگر میں یہ نہ کر سکی، مجھے نہ کرنا آیا، یا ہم کرتے ہی نہیں ہیں کچھ، کہ مجھے پتہ ہے میں کروں گی تو میں کروں گا تو میں نہیں کر پاؤں گا۔ خاص طور پہ پہلا ڈر۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم رسک نہیں لیتے۔ آپ نے اپنے دائیں بائیں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، ان کو لگ بھی رہا ہوگا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں میں یہ کروں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، نہیں میں یہ ٹرائی ہی نہیں کروں گا۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس، بہت سارے ایسے پروفیشنلز، بہت سارے ایسے گھر میں بھی ایون کوئی نئی چیز، آپ کے بچے، اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کے بچے، اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ کے سبارڈینیٹس، اگر آپ سینئرز ہیں تو آپ کے جونیئرز، یا ایون آپ کے سینئرز، اگر آپ ان کو کنونس کرنا چاہیں، اگر آپ پرنسپل ہیں تو آپ کے ٹیچرز، اگر کوئی آپ کے پاس یہ آتا ہے کوئی اپنا آئیڈیا لے کے، یا آپ سے کوئی یہ بات کر کے کہ ہم لیٹس ڈو اٹ، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں یہ کر سکتا، اس میں نقصان ہو جائے گا۔ یعنی جو رسک نہ لینے کا ڈر ہے، یہ بھی ان لوگوں کی نشانی ہے جن کے اندر لو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے۔ ایک اور بہت چیز ہوتی ہے کہ ہم وہ لوگ جو ہمارا بڑا مشہور ایک زمانہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جو ڈر ہے نا، یہ بھی لو سیلف کانفیڈنس کی نشانی ہے۔ یہ بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا کانفیڈنس لیول لو ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کیا، اگر میں نے سبجیکٹ چینج کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے اپنا پروفیشن چینج کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، میرے ریلیٹیوز کیا کہیں گے، یا میرے جو کلیگز ہیں وہ کیا کہیں گے، اگر میں نے کچھ نیا ایکسپیرینس کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں ناکام ہو گئی یا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا۔ یہ چیز بھی آپ کے کانفیڈنس کو خراب کرتی ہے، اور بلیو می اگر یہ آپ کے اندر ہے تو اٹ مینس کہ یو نیڈ ٹو ورک آن یور کانفیڈنس، بیکاز یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ یہ ایک بیریئر ہے، اور یہ ایسا بیریئر نہیں ہے کہ جس کو آپ ہٹا نہیں سکتے۔ سو یہ نشانی ہے کہ اٹس ٹائم ٹو چینج یور سیلف۔ ایک اور بڑا اہم چیز ہے جو اس سے اگلا سٹیپ ہے، جو ہم میں سے اکثر لوگوں کا ہوتا ہے، رسک لے لیا، کام بھی کر لیا، اور کام کرنے کے بعد اب چلیں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، یا کچھ بلنڈر ہو گیا، پھر یہ ڈر کہ کسی کو پتہ نہ لگے، یہ بھی آپ کی ایک لو سیلف کانفیڈنس کی نشانی ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ چیز ہمیشہ کے لیے زندگی میں یاد رکھ لیں کہ وی آر ہیومنس، اور ہیومنس کی یہ نیچر میں وی آر ناٹ مشینز، ایون مشینز کین میک مسٹیکس۔ تو انسان تو عین ممکن ہے کہ مسٹیکس کریں گے۔ پرفیکشن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس پرفیکشن نہیں ہے۔ سو انسان ہیں یا مشینز ہیں، غلطیاں سبھی کرتے ہیں۔ سو وائی ناٹ کہ اگر مشین چلتے چلتے بند ہو جائے، ہمارا کمپیوٹر خراب ہو جائے، ہمارا لیپ ٹاپ خراب ہو جائے، ہماری گاڑی خراب ہو جائے، ہماری بائک، تو ہم اس کی تو بے عزتی نہیں ہوتی، لیکن ہماری بے عزتی ہو جاتی ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم کوئی چیز توڑ دیں، ہم کوئی نقصان کر دیں، ہم کوئی چیز گمائیں تو ہماری بے عزتی ہو جاتی ہے۔ لیکن کمپیوٹر خراب ہو جائے تو کمپیوٹر کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی چیز کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے، یا اس کو ہم پنش نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم کوئی مسٹیک کر دے تو ہم اپنے آپ کو بھی پنش کرتے ہیں، اور اپنے سے جونیئر، اگر ہم پیرنٹس ہیں تو ہم بچوں کو پنش کرتے ہیں، اگر ہم سینئرز ہیں تو ہم اپنے جونیئرز کو پنش کرتے ہیں، اگر ہم دوست ہیں تو اپنے دوست سے ناراض ہو جاتے ہیں، اگر ہم کوئی ہیڈ ہیں تو ہم پلینٹی ڈال دیتے ہیں یا اپنے آپ سے غصے ہو جاتے ہیں۔ سو یہ ایک تھاٹ فل بات ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جب مشینز ہماری زندگی میں ایسا کرتی ہیں تو ہم ان کو کیا توڑ دیتے ہیں؟ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ایک چیز خراب ہو گئی ہے تو دوسری کو بچا لیں۔ سو اگر ہم یہی سوچ لیں
کہ اگر ہم سے مسٹیک ہو گئی ہے یا ہمارے سے ریلیونٹ کسی پرسن سے مسٹیک ہو گیا تو چلو کوئی بات نہیں، یہ نارمل بات ہے. سو ایک تو کسی سے مسٹیک ہونا اور پھر اس کو چھپانا، یہ بھی لو کانفیڈنس کی نشانی ہے خاص طور پہ. اور اس کو خاص طور پہ اس کو چھپانے کی کوشش کرنا. سو یہ دونوں باتیں، یہ خاص طور پہ جو آپ لوگ جو اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں وہ آج اپنے لیے یہ مارک کر لیں کہ آپ لو کانفیڈنس ہیں، آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس کیٹیگری آتی ہے وہ بیسیکلی آتی ہے آپٹیمل سیلف کانفیڈنس کی. یہ ایک نارملائز یا یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بیلنس لیول ہے کانفیڈنس کا. اس میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسپیریشنل لیڈرز ہوتے ہیں، جو سوسائٹی کو ہمیشہ جو سکسیزفل ہوتے ہیں. انفیکٹ آپ یوں کہہ سکیں نہ یہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں نہ یہ لو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، دنیا کے لیے اگزامپل سیٹ کرتے ہیں. آپ کو آپ کے کانفیڈنس کو، یہ وہی آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے ایسے لوگ جن سے آپ ملیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. وہ ہمیشہ آپ کو پازیٹیوٹی دیتے ہیں، یعنی آپ انہیں ملیں تو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ ٹرائی کریں، آپ کوشش کریں، آپ رسک لیں. یقیناً ابھی میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں تو آپ کی زندگی میں ایسے آپ کے بہت سارے ایسے فرینڈز اور ایسے سرکل میں ایسے لوگ آئے ہوں گے جو آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے کہ ہاں میری ایسی فرینڈ، میرے کوئی انکل، میرا کوئی دوست، میرا کوئی ہیڈ، میری کوئی پرنسپل، میرا کوئی ٹیچر. بہت ساری ایسی چیزیں آپ ایسے لوگ آئے ہوں گے. کوئی نہ کوئی پرسنالٹی آپ میں سے ہر انسان کی زندگی کی ایسی آئی ہوگی جس سے مل کے آپ کو بہت پازیٹیوٹی کا احساس ہوتا ہوگا، جو آپ کو بہت بیک اپ کرتی ہوگی. کوئی پرسنالٹی وہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جو انسان خود کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا کانفیڈنس لوگوں کو دینے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کانفیڈنس ہی ہوتا ہے جو آپ کو پازیٹیوٹی کی شکل میں مل رہا ہوتا ہے. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ کیٹیگری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ بھی ہمارے ہاں خیر سے بہت زیادہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اوور کانفیڈنس. اچھا، آپ نے یہ ہمارے سوسائٹی میں یہ بھی بڑی کامن ہے. آپ جاتے ہیں کسی گیدرنگ میں، کسی پروفیشنل گیدرنگ میں، کسی بھی ایسی جگہ پہ آپ کو کئی ایسے مل جائیں گے کہ اگر آپ اپنا آئیڈیا شیئر کریں تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں تم کر سکتے، یہ تو تمہیں کرنا ہی نہیں آتا. اگر تم مجھے بتاتے نا تو میں تمہیں بتاتا، یا میں تمہیں بتاتی کہ تم یہ کر سکتے ہو. ایک چیز، یا وہ ہمیشہ آپ کے ہر پروجیکٹ میں جو آپ نے کر لیا ہے یا آپ کرنے جا رہے ہیں وہ اس کو کرٹیسائز کریں گے، یا اس میں آپ کو کچھ نئی ہی چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں، اور جنرلی بتانے کی کوشش کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں کہہ رہی ہوں وہی صحیح ہے. ان کے مزاج میں وہ ایک ریجڈنس ہوگی. وہ آپ کو جنرلی ہمیشہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں میں ایک، جیسے وہ ایک سو کالڈ ورڈ ہوتا ہے سپیریورٹی کمپلیکس، کہ وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو بیٹر سمجھیں گے. وہ آپ کو یہ فیلنگ دلا دیں گے کہ میں آپ سے بہتر ہوں، میں آپ سے بہتر جانتا ہوں، میرا نالج آپ سے زیادہ ہے، میری علم آپ سے زیادہ ہے، میرا ایکسپیرینس آپ سے زیادہ ہے، مجھے تم سے زیادہ تجربہ ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ، یعنی اس طرح کی ایگزامپلز آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ آپ بالکل ہی، جو آپ کے اندر ایک جوش اور ایک ولولہ ہوگا نا، وہ بالکل ہی آپ کے دل سے ختم ہو جائے گا کہ شاید میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. سو یہ لوگ بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ شاید یہ آپ کے جو ایک نارمل یا آپٹیمل کانفیڈنس کو بھی نیچے لے کے چلے جاتے ہیں. سو ان سے بھی محتاط رہنا، یا یوں سمجھ لیں کہ ان سے بھی اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنا تھوڑا سا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ تمام لوگوں سے یہ میں کہوں گی کہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، زندگی میں امپروومنٹ کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے ایکسیپٹنس ضروری ہے. آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. کسی کے سامنے نہ کریں لیکن اپنے سامنے کریں کہ میں ہوں کس لیول پہ. کیا میں اوور کانفیڈنٹ ہوں؟ ایون یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اوور کانفیڈنٹ ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لو کانفیڈنس رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آپٹیمل ہیں. لو کانفیڈنس والے یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اپنے کانفیڈنس پہ کام کریں. جو میڈیم ہیں یا جو نارمل ہیں ان کے لیے اور بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی اس پازیٹیوٹی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں. اور جو اوور کانفیڈنٹ ہیں ان کو بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ شاید
ہمیں اب تھوڑا سا اسٹیپ بیک کرنا ہے اور ہمیں نارمل ہو کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانی ہے. سو اب ہم تھوڑا سا ایک نیکسٹ اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ کچھ کویشچنز ایسے شیئر کرتی ہوں. ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ, میں, آپ اور تمام لوگ جو ہیں وہ کانفیڈنس کے کس لیول پہ ہیں. میں آپ کے ساتھ کچھ کویشچنز آپ کو ابھی میں پڑھتی جاؤں گی. آپ اپنے آئی ہوپ کہ آپ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس نوٹ بک اور پین ہوگا. آپ اس کے یس اور نو کی شکل میں کویشچن آنسرس کے آنسر دیتے جائیں گے, تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوتا جائے گا کہ آپ کانفیڈنس کی کس اسٹیپ پہ ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے, اور آپ نے اس کا آنسر یس اور نو میں لکھنا ہے, اور بلیو کریں یہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ ویڈیو دیکھیں اور نہ لکھیں. اچھا, پھر سوچ میں لکھنا ضروری ہے, کیونکہ سوچنے سے یا اسیس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک آپ لکھیں گے نہیں تب تک آپ اپنی ایویلیویشن پہ پہنچیں گے نہیں. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے, آپ نے صرف یس اور نو لکھنا ہے. کیا آپ کو غلطی کرنے سے ڈر لگتا ہے کہ میں کچھ کروں گا تو مجھے, یا آپ یوں سمجھیں کہ ڈو یو فیل فیئر ٹو میک اے مسٹیک؟ پہلا آنسر, یا آپ یوں سمجھیں ڈو یو فیئر اور فیل ٹو میک مسٹیکس. سیکنڈلی ہے کہ ڈو یو کمپیئر یور سیلف ود ادر؟ کیا آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں؟ تیسرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ڈو یو ڈاؤٹ یور اسٹرینتھس اینڈ ایبیلٹیز؟ کیا آپ کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اندر کوئی قابلیت ہے یا نہیں ہے, میری کوئی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ تیسرا سوال ہے ڈو یو فیل بیڈ, گلٹی, نروس اینڈ اینگری؟ یہ میں نے 4 فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. وین یو ڈونٹ گیٹ وین یو وانٹیڈ, یعنی جب آپ نے زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا چاہا اور وہ آپ کو نہیں ملا, تو کیا یہ ان 4 کیفیات میں سے کوئی کیفیت آپ کو ہوئی تھی؟ آئی ایم شیور زیادہ تر کو ہوئی ہوتی ہے, بٹ اسٹل اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ کویشچن ہے ڈو یو سے آئی ایم لائک دیٹ اونلی ایف آئی ڈیش ڈیش, مینس کہ کاش اگر میں ویسا ہوتا تو مجھے یہ مل جاتا, اگر میں یہ کر لیتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. یعنی وہ ایک وش آتی ہے نا کہ چونکہ میرے پاس یہ نہیں تھا اس لیے میں یہ اچیو نہیں کر سکا, یا اگر مجھے زندگی یہ دے دیتی تو میں وہ حاصل کر لیتا. تو بھی یہ وہ ایکچولی اس کویشچن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسکیوزز تو نہیں ڈھونڈتے کہ شاید میں یہ کر سکتا تھا اگر مجھے یہ مل جاتا, شاید میں آکسفورڈ سے ڈگری لے آتا تو میں پتہ نہیں کیا کر لیتا. یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا جو ہم دے رہے ہوتے ہیں سم ٹائم. اور ایک لاسٹ سوال جو میں خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گی, اور یہ چونکہ سیلف ٹیسٹ ہے اور آپ نے یہ اپنے ساتھ اکیلے علیحدگی میں پوچھنا ہے اپنے ساتھ بیٹھ کے, تو آئی ہوپ کہ آپ اپنے سے انسان سچ ضرور بولتا ہے. ڈو یو سی یور سیلف انفیریئر دین ادرس؟ تنہائی میں تو انسان کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں نا کہ کیا میں اس سے کسی بھی انسان سے انفیریئر ہوں, کہ مطلب میں اس سے کمتر ہوں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو پلیز اسٹاپ تھنکنگ دیٹ. یہ تمام سوالات میں نے جو آپ سے پوچھے ہیں, آئی ہوپ کہ میں ابھی اس ویڈیو کے میں آپ کو یہ کویشچنز جو ہیں وہ ڈسپلے بھی ہو جائیں گے. آپ اگر کچھ مس کر گئی ہوں یا میرے سے کچھ مسٹیک ہو گئی ہو تو یہ آپ کو ویڈیو پہ نظر بھی آ جائیں گے, یا اس کے لنک میں ضرور مل جائیں گے. آپ اس کو ضرور دیکھیے گا اور ان کے آنسرز کریے گا. اگر ان میں سے زیادہ تر کے جواب یس ہیں تو پھر آپ کو سیریسلی اپنے کانفیڈنس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے, آپ بالکل کر سکتے ہیں. اور سب کا یس ہے تو اٹ مینس کہ آپ لو کانفیڈنس لیول کا شکار ہیں. اگر ان تمام کے جواب نو ہیں تو دین آپ کے لیے کانگریچولیشنز کہ آپ ایک اچھے لیول پہ ہیں. اور اگر کچھ یس اور نو دونوں کے درمیان میں ہیں تو دین یو نیڈ ٹو ورک آن دیٹ, بیکاز کچھ چیزوں میں پھر آپ صحیح جا رہے ہیں اور کچھ چیزوں کو آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ ایک درمیانے لیول پہ ہیں, کیونکہ کیونکہ انسان جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینہ ہمیں سچ بتاتا ہے. اینڈ آئی وش اینڈ آئی ہوپ کہ جب آپ اپنے آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے تو آپ بالکل سچ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کریے گا, تاکہ تبھی آپ کی گروتھ شروع ہوگی جب آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ایویلیویٹ کریں گے اور اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ میں نے کرنا کیا ہے. یہ آپ کی سکسیس ہے. مجھے
میں نے صرف آپ کو بتانا ہے. اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ نے سکسیس حاصل کرنی ہے، جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لیں گے، سچ کا سامنا کر لیں گے، اتنی جلدی سکسیس کے راستے پہ جانا آسان ہو جائے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو اب میرا کام ہے آپ تک نالج پہنچانا. وہ میں نے پہنچا دیا. اب اس کو حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا، وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اس سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دین دے دیا، ہمارے سامنے کھول کے بیان کر دیا. ہمیں اگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ایک اگزامپل دے دی. اب آگے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کا اختیار ہمیں دے دیا. جو لوگ اس کو شامل کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری اور فلاح دے دی. ان کو ان کو خوشخبری سنا دی جنت کی. اور جن کو نہیں ہے ان کو یہ نہیں کہا کہ تمہیں میں رزق نہیں دوں گا، تمہیں میں کھانا نہیں دوں گا، لیکن ان کو بتا دیا کہ پھر ناکامی ملے گی اور پھر جو کچھ ہوگا وہ تمہیں فیس کرنا ہوگا. سو اسی طرح یہ سیلف ڈیولپمنٹ اور گروتھ کا معاملہ ہوتا ہے. سب کچھ آپ کے سامنے ہے، سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے کیا سلیکٹ کر کے کس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے چلنا شروع کر دیں. آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ کا خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی جن کا یس ہے، ان لوگوں کے لیے بھی جن کا نو ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا یس اور نو دونوں ہے، اس کو اب چینج کیسے کرنا ہے. زیادہ ٹارگٹ میں ان لوگوں کو آج کر رہی ہوں جن کا نو ہے، خاص طور پہ ان کے لیے. وہ کیا کریں گے، یا جو یس ہے خاص طور پہ، معافی چاہتی ہوں میں نے نو کا لفظ یوز کیا، یس ہے، کہ وہ ان کو اب اس کو کور کیسے کرنا ہے، سیلف کانفیڈنس کیسے امپروو کرنا ہے. 4-5 اس کے بڑے میجر سٹیپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلا، جو کہ میں نے ابھی ذکر کر بھی دیا لیکن اب تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیتی ہوں. سب سے پہلا سٹیپ ہے سیلف ایکسیپٹنس. ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم میں یہ کمی ہے. ہم نہیں کرتے نا. آپ نے دائیں بائیں ہر بندے کو دیکھا ہوگا کہ نہیں آپ کہہ کے آپ نہ کروائیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ فار ایگزامپل میں کسی کا بھی نام لوں کہ XYZ تم میں یہ کمی ہے، دوسرے کو نہ کروانے چل پڑیں. اپنے دوست کو فار ایگزامپل کہ X تم میں ہے کمی، اس کو نہ کرائیں، اپنے آپ کو کروائیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم چل پڑتے ہیں ساتھ والے کو یہ ریئلائز کرانے کہ تم میں سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے، تمہیں یہ کام نہیں کرنا آتا. اس کو نہ کروائیں، اپنے آپ کو کروائیں کہ ہاں مجھ میں کمی ہے. ہمارا تو یہ پرانا شوق ہے پورے سوسائٹی کا کہ ہم دوسرے کو کروانے چل پڑتے ہیں، خود نہیں ایکسیپٹ کرتے. سو خود کریں. یہ جو کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے ساتھ والے کے لیے نہیں ہے. سو اس کو اس انداز سے دیکھیں، چاہے آپ کوئی پروفیشنل ہیں، چاہے آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں یا ہاؤس وائف ہیں. یہ بیسیکلی جو میرا یہ لیکچر ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. اس کے کانٹینٹ کو سیٹ کرتے ہوئے میں نے اس بات کو خاص طور پہ مد نظر رکھا تھا کہ یہ ہر انسان کے لیے پریکٹیکل سلوشن دے، جو کسی بھی ایج گروپ کا ہو، جو کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتا ہو. کیونکہ اس کو میں نے جنیرک رکھا تھا. اسپیسیفائڈ تو پھر اس کو ہم اس کی جتنی لیئرز میں چلے جائیں، اس کی جتنی ڈیپتھ میں چلے جائیں، ہم اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ آنس کر سکتے ہیں. بٹ آئی ٹرائیڈ کہ میں اس کو جتنا جنرلائز رکھ سکوں تاکہ سب لوگ اس سے ریلیٹ کر سکیں. 5-6 سٹیپس ہیں خاص طور پہ جو میں آپ کے. سب سے پہلا جیسے میں نے بتایا سیلف ایکسیپٹنس ہے. آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے ذہن کے لیے بہت آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم اپنے سب کانشیس کو یہ آرڈر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے. جب ہمارا دماغ یہ تسلیم کرے گا ہی تو وہ اپنے جسم کو آرڈر دے گا کہ ہاں بھئی، اپنے کانشیس سب کانشیس کو یہ آرڈر دے گا کہ ہاں بھئی تمہارے اندر ایک کمی ہے، اب اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. تو پورا کرنے کے لیے اب ہمیں باہر سے ایکسٹرنل ہیلپ چاہیے. اگر ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ نہیں مجھے ایکسٹرنل ہیلپ نہیں چاہیے، تو پھر کیسے آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے؟ ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ ہے. دوسرا ہے جی سیلف بلیف. اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے، جب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں میرے اندر یہ کمی ہے، تو پھر سیلف بلیو رکھیں. اب یہ حوصلہ رکھیں کہ کوئی بات نہیں کمی ہے، تو اب اپنے اوپر اعتماد رکھیں کہ کوئی بات نہیں کمی ہے، اب میں اس کو پورا بھی کروں گا. اپنی طاقت پہ بھروسہ رکھیں. اپنا امیج، سیلف امیج، پھر اپنے آپ کو سوچنا شروع کریں کہ نہیں اگر کمی ہے تو میں اس کو کور کر لوں گا. میں اتنا طاقتور ہوں یا میں اتنی طاقتور ہوں
کہ میں اتنی پڑھی، مجھے میرے پاس ریسورسز ہیں، میرے پاس یہ نالج ہے، میرے پاس یہ سمجھ بوجھ ہے، اپنے آپ کو اس مقام پہ دیکھنا شروع کریں. یہ سیلف امیج جو ہے نا، یہ اتنا پاورفل ٹول ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. آگے جا کے جب میں اس کی مزید ڈیٹیل میں جاؤں گی تو پھر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا شیئر بھی کروں گی، تھوڑی سی ہلکی سی اس کی میں ڈیٹیل، کیونکہ بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ ہلکا سا کچھ شارٹیسٹ فارم میں اس کا امیج شیئر کروں گی، اور آئی ہوپ کہ آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو پھر اس کے کچھ امیج بھی میں آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی بھی کہ سیلف امیج کو، سیلف بلیف کا کیا مطلب ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیلف اسٹیم، سیلف ٹاک، کہ اپنے آپ سے بات کیا کرنی ہے، اپنے آپ کو کیا ریئلائز کروانا ہے، کہ اپنے آپ کو کیا سمجھنا ہے. کیونکہ دیکھیں، آپ وہی بنتے ہیں جو اپنے آپ سے بات کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ آج یہ سوچ لیں گے کہ نہیں، فار ایگزامپل میں اگر آج یہ سوچ لوں کہ میں نے آج سے 5 سال کے بعد، فار ایگزامپل میں بتانے لگی ہوں کہ میں نے ایک یوں سمجھ لیں کہ اگر میں کوئی چیز، چھوٹی سی چیز کہوں کہ جی میں نے ایک گاڑی خریدنی ہے، میں ایک چھوٹی ایگزامپل دے رہی ہوں، تو میں جس گاڑی کا تصور کروں گی میرا دماغ اسی کو اچیو کرنے تک مجھے لے کے جائے گا. لیکن اگر میں یہ سوچ لوں گی کہ جی میں نے ورلڈ ٹور پہ جانا ہے، تو یقین کریں یہ سائیکالوجی کا ایک ایسا ٹول ہے کہ پھر میرا دماغ اس حساب سے مجھے پرفارم کروائے گا، کہ اگر میں بڑا ٹارگٹ رکھوں گی تو پھر میرے بڑے ٹارگٹ کے حساب سے میں محنت کروں گی، چھوٹا ٹارگٹ رکھوں گی تو پھر میں چھوٹے کے حساب سے اچیو کروں گی. سو اس کو جب ہم اس تک پہنچیں گے تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں گے. سیلف انالیسز ہر سٹیج پہ، جیسے میں نے آپ کو بہت دفعہ ذکر کیا ہے، سیلف انالیسز کرنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو جانتے رہنا کہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کیا یہ ہمیشہ اپنے آپ کو چیک رکھنا کہ کیا میں صحیح بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. یہ نہیں کہ بس چلا جا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا اپنے اوپر کہ رائٹ ڈائریکشن ہے یا نہیں ہے. کیا یہ چیزیں جو میری ڈیسٹینیشن ہے، جو میرا گول ہے، کیا اس کے لیے اگر میں نے کانفیڈنس حاصل کرنا ہے تو کیا جو میں سٹیپس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ مجھے اس تک پہنچائیں گے بھی یا نہیں. اور لاسٹ ہے کہ چینج، کب سے چینج ناؤ. اگر واقعی کچھ اچیو کرنا ہے تو صرف سوچنا نہیں ہے، آج ابھی اسی لمحے سے اس پہ کام کرنا شروع کر دینا ہے. اب ہم تھوڑی سی اس کی میں ٹرائی کرتی ہوں کہ ذرا سا اس کو ہلکا سا ہم بریف کر کے اینڈ کی طرف چلیں گے، اور پھر مزید ہم آئی ہوپ کہ آپ تمام لوگ اس کو اچھے سے سمجھ جائیں گے جب میں ہلکا ہلکا ہی اس کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی. ایکسیپٹ یور سیلف ایز یو آر. سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کریں آپ لائف کی جس سٹیج پہ بھی ہیں، جیسے آپ ہیں آپ ویسے ہی ہیں. اور آپ زندگی میں جو کرنا چاہیں گے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو تجربہ کرنا پڑے گا. اس کیے بغیر آپ نہیں کچھ اچیو کر سکتے. اس بات کو میک شیور کر لیں. کانفیڈنس کرنا ہے حاصل تو آپ کو اس کا ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. کچھ اچیو کرنا ہے، اگر فار ایگزامپل آپ نے بزنس کرنا ہے اور بزنس ٹائکون بننا ہے، آپ جب تک بزنس کرنے کا ایکسپیرینس نہیں کریں گے آپ نہیں بن سکتے. آپ نے کوئی اسکول اونر بننا ہے یا آپ نے بہت بڑے اسکول چین کو اوپن کرنا ہے، جب تک آپ اس کو ایکسپیرینس کر کے نہیں دیکھیں گے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. آپ نے کوئی پی ایچ ڈی اسکالر بننا ہے، جب تک آپ اس کی آج، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ آج اپنی آج کے میٹرک کے لیول کو، ایف اے کے، بی اے کے یا ماسٹرز لیول کو کراس نہیں کریں گے آپ اس لیول تک نہیں پہنچ سکیں گے. سو جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں اور پھر آگے بڑھیں. اپنے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں کہ جو آپ کے فیزیبل ریسورسز ہیں. یہ کہہ کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے یہ آئیڈیل سینیریو ملے گا تو میں آگے بڑھوں گا. میں نے جو شروع میں آپ کو اگزامپل دی، اسی طرح بہت سارے دنیا میں لوگوں کی اگزامپلز ہیں جنہیں کچھ بھی حاصل نہیں تھا لیکن انہوں نے محنت کی، کیونکہ ان کے پاس ایک ٹارگٹ تھا کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے محنت کی اور ان کا یہ راستہ ملا. ایک سیلف بلیو، اپنے اوپر یقین رکھیں. مجھے چھوٹی سی میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. جب آپ چھوٹے تھے اور آپ نے چلنا سیکھا ہوگا، آپ نے بھاگنا سیکھا ہوگا، کرالنگ کرتے تھے، تو جب آپ کرالنگ کرنا سیکھ رہے تھے، تو جب آپ کرالنگ کر کے پہلی دفعہ کھڑے ہوئے ہوں گے تو کیا ایک دفعہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ لڑکھڑا کے گرے ہوں گے، کیا اس کے بعد آپ نے کھڑے ہونا چھوڑ دیا تھا؟ آئی ایم شیور کہ نہیں چھوڑا تھا. کتنی دفعہ، یا جب پہلی دفعہ آپ نے سائیکل چلانا سیکھا ہوگا، خاص طور پہ میں بوائز سے مخاطب ہوں،
یا سائیکلنگ چلانی یا بائک چلانا یا گاڑی چلانی، یا اسی طرح گرلز نے بھی سائیکلنگ سیکھی ہوگی، کیونکہ ہم میں سے تقریباً ہر انسان نے اپنے بچپن میں، بوائز نے، گرلز نے سائیکلنگ چلانی سیکھی ہے یا سائیکلنگ کی ہے۔ جب آپ نے پہلی دفعہ سیکھی ہوگی، آپ میں سے تقریباً سب نے چوٹ لگوائی ہوگی، تو کیا پہلی دفعہ آپ گرے یا آپ نے چوٹ لگوائی اس کے بعد آپ نے سائیکل چلانی چھوڑ دی تھی؟ نہیں چھوڑی۔ تو اسی طرح ہی زندگی کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، کانفیڈنس، اچیومنٹس، کچھ بھی حاصل کرنا، جب تک آپ حاصل کرنے کے لیے بار بار گریں گے، بار بار کھڑے ہوں گے، تب تک آپ اس کو اچیو نہیں کر سکیں گے۔ اسی میں اس کا مطلب ہے اپنے اوپر یقین رکھیں، آپ گریں گے بار بار ناکامی آئے گی، لیکن کانفیڈنس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بار بار آپ کو ناکامی ہوگی، لیکن کسی نہ کسی دن آپ اس میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ سیلف امیج، اگر آپ 0 پہ ہیں نا تو اپنے آپ کو 100 کی طرح دیکھیں کہ میں 100 پہ ہوں۔ ایک بڑی اچھی پکچر میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کر رہی ہوں کہ ایک کیٹ ہے، اور ہے وہ کیٹ، لیکن وہ آئینے میں اپنے آپ کو شیر کی طرح دیکھ رہی ہے۔ آپ اگر 0 پہ ہیں کانفیڈنس کے لیول پہ، تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی جب ہم NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کرواتے ہیں، جب ہم ایون کوچنگ بھی میں کر رہی ہوتی ہوں، تو اس میں بھی ہم یہ اپنے کلائنٹس کو یہ دکھاتے ہیں کہ اپنے سیلف امیج کو وہاں دیکھیں جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اس ڈیسٹینیشن کو اپنے ذہن کے تصور میں رکھیں کہ میں ایک دن یہاں پہ موجود ہوں گا یا ہوں گی۔ جب وہ امیج آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر آٹومیٹکلی آپ اس کی طرف جانے کے جو راستے ہیں، آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ کو ان کی طرف رہنمائی کرتا جائے گا۔ سیلف اسٹیم، اپنے آپ کو کبھی کسی سے کم تر نہ سمجھیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا برین اور ایک جیسی چیزیں دے کے پیدا کیا ہے، کسی کا دماغ کسی سے کم تر نہیں ہے۔ ایکسیپشنل کیسز کے علاوہ ہر انسان کے ذہنی صلاحیت میں کسی قسم کی صرف فرق یہ پڑتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ اپنے دماغ کو آخری حد تک استعمال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑی جلدی ہار مان کے کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ زیادہ تر لوگ ہم میں سے یہی ہمارا تصور ہوتا ہے نا کہ اچھا ایک اچھی جاب مل جائے، ایک گاڑی لے لیں گے، ایک گھر بنا لیں گے، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، یہ ہمارا ٹارگٹ پوائنٹ ہوتا ہے، اور بس۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں بڑی ہمارے پاس اگزامپلز ہیں، بہت انسپیریشنل لیڈرز ہیں کسی بھی فیلڈ کے، جنہوں نے کوئی ٹارگٹ کیا اور انہوں نے پھر اس کو اچیو کیا۔ یہ ہمارے جیسا ان کا برین تھا، سب کچھ ہمارے جیسا تھا، لیکن یہ اچیو کرنے کے لیے اپنے آپ سے، جیسے میں نے انیشیلی جو اگزامپل دی تھی آپ کو عظیم پریم جی کی، انہوں نے اپنے آپ سے محبت کی، جو کچھ ہیں اس اپنی سیلف ریسپیکٹ کو ایکنالج کیا، سمجھیں کہ میں بھی کچھ ہوں، اپنے آپ کو اچھا فیل کریں، اپنے آپ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ میں ہوں ہی نہیں کچھ، میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ دنیا نے نہیں آپ کو بتانا کہ آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ نے خود اپنی ویلیو تسلیم کروانی ہے۔ دنیا جو مرضی کہتی رہے، آپ اللہ تعالیٰ کا 1000 بار شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی صلاحیت، اگر آپ خود ہی ناراض ہیں کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا مجھے کچھ نہیں سمجھتی، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ سب کچھ ہیں۔ اپنے آپ میں خوش فیل کریں، اپنے آپ میں اچھا فیل کریں۔ سیلف ٹاک، جو آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کہیں گے نا میں اچھا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، اور اگر آپ صبح دوپہر شام میں کہتے رہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، جیسی چیزیں کیا آپ کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ میرا یہ سوال ہے، کیا آپ کو کسی کی سرٹیفکیشن کی ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں ایکول رائٹس کے ساتھ بھیجا ہے، ایک جیسے ذہن دل دماغ کے ساتھ بھیجا ہے، تو آپ کو کسی کے سرٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ دنیا خود آپ کی تعریف کرے۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، تعریف وہ ہوتی ہے جو لوگ خود کریں، آپ موجود نہ ہوں تب تعریف کریں۔ آپ کے کہنے سے، آپ کے کہلوانے سے تعریف نہیں ہوگی، آپ موجود نہ ہوں، آپ کے کیے گئے اعمال کو لوگ کاپی کریں، آپ سے انسپائر ہوں۔ تو اس لیے اپنے آپ سے اچھی گفتگو کریں، اپنے آپ کو خود حوصلہ دیں نا، کسی کا کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو حوصلہ دے؟
جس دن آپ اپنے آپ سے اچھی باتیں کرنا شروع کر دیں گے خود سے کہ نہیں میں یہ کر سکتا ہوں، ایسا بھی کیا مشکل ہے، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. دیکھیں ہم اپنے لاسٹ پوائنٹ پہ آلموسٹ پہنچ گئے ہیں. اس سے پہلے ایک ہی چیز میں آپ کو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گی. زندگی میں کسی کے کہنے سے آپ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ آپ کچھ بھی کرنے لگیں گے یا ہار جائیں گے یا جیت جائیں گے. ہاریں گے تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہار ہی جائیں گے نا. دوسری صورت میں تو جیتیں گے، لیکن اگر کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر تو پکا پکا آپ ہاریں گے ہی نا، کیونکہ آپ نے کوشش ہی نہیں کی. پھر تو کنفرم ہے کہ ہاریں گے. لیکن جب آپ کوشش کریں گے تو 50% چانس ہے کہ ہاریں گے اور 50% جیتیں گے، دونوں میں. سو یہ ذہن میں رکھیں. اور نہ کرنے کی صورت میں تو 100% ہاریں گے ہی. جس دن آپ تمام لوگ یہ چیزیں سمجھ لیں گے اس دن آپ کو فلسفی آف لائف سمجھ آ جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ ناکامی کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. ایک دفعہ کی ناکامی کا مطلب ہے کتنا کچھ آپ لرن کر جائیں گے. اس ناکامی سے آپ کو کتنی چیزیں، کتنی لوگوں کی چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ میں نے کہاں غلطی کی، میں کیا دوبارہ کروں گا، میں نے کیسے رویے فیس کیے، میں نے کیا ٹیکنیکل مسٹیکس کی، میرے رویے میں کیا غلطی تھی، مجھے کیا کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. سو اس سے کبھی نہ ڈریں کہ میں ہار جاؤں گا. جو جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہاں تک ضرور پہنچیں گے. اور لاسٹ چیز، سیلف انالیسس کریں. اگر کسی مقام پہ پہنچنا ہے تو بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں کہ آج اگر آپ کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. سیلف انالیسس کا مطلب ہے اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو چیک کریں. آسک آن واٹ یو ہیو، اس کے آپ کے پاس ہے کیا، آپ کی جو آپ کا پیکیج کیا ہے، آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے، آپ کیا کچھ اچھا کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور آپ کی پریکٹس نہیں ہے اور آپ وہ ایسی کوئی چیز بھی نہ سوچ لیں جو آپ کے لیے ناممکن ہو یا آپ کا اسکل سیٹ ویسا نہ ہو. یعنی آپ کی ایک پرسنالٹی، فار ایگزامپل اگر آپ کی پرسنالٹی اسپورٹس پرسن بننے کی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بچپن سے اسپورٹس پرسن بننا چاہتے تھے اور آپ بن سکتے ہیں، تو آپ اس میں کوئی ڈریم دیکھ رہے ہیں تو بالکل جائیں. لیکن اگر آپ کا ٹیچنگ کی، آپ کی پرسنالٹی پروفائلنگ ایسی ہے کہ آپ نے ساری زندگی آپ ایجوکیشن سے رہے ہیں یا آپ بزنس میں رہے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، اور آپ اچانک ایک ایسی چیز کا ڈریم کرنا شروع کر دیں جو بالکل نہیں ہو سکتی، کوئی ایسے اس میں بیریئر ہیں جو آپ کے لیے ناممکن ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے ایج بیریئر ایسے ہوں، اس کی ٹریننگ ایسی چاہیے ہو، تو وہ بھی غلط ہے. آپ کو وہ دیکھنا ہے جو آپ کا اسکل سیٹ ہے. آپ نے اس کے حساب سے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. آپ کے ریسورسز کیا ہیں اس کو آپ نے دیکھتے ہوئے اور پھر دیکھنا ہے کہ اچھا میرے پاس اس وقت یہ موجود ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں اس میں بیسٹ کیا کر سکتا ہوں. کہ فار ایگزامپل میں آپ کو اگر اپنی پرسنل اس حوالے سے ایگزامپل دوں کہ میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں رہی ہوں، میں نے کوچنگ اور ٹریننگ میری فیلڈ سے ریلیونٹ ہے کہ میں لوگوں کی کوچنگ کروں، لوگوں کی پروفائلنگ کروں اور لوگوں کو ٹریننگ دوں، تو میں اسی میں رہی ہوں. اچانک میں کہوں کہ جی میں نے آسٹروناٹ بننا ہے تو وہ پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے مجھے ایک لمبی ٹریننگ اور اسٹڈیز چاہیے ہوں گی ایک آسٹروناٹ بننے کے لیے. سو اچانک سے ایسا فیصلہ جو بالکل ہی 360 ڈگری کا ہو وہ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کا اسکل سیٹ ہے، آپ اچھے اسپیکر ہیں تو آپ اس سے ریلیونٹ فیلڈ میں جائیں، آپ اچھے مینیجر ہیں آپ اس سے ریلیونٹ فیلڈ سلیکٹ کریں، آپ اچھے اسپورٹس پرسن ہیں تو اس سے ریلیونٹ فیلڈ اپنی، یعنی انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر اس میں چیک کریں کہ اچھا میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ 4 چیزوں میں سے کس چیز میں میری کمی ہے اور مجھے کس پہ کام کرنا چاہیے. آئی ہوپ کہ یہ کچھ چیزیں امپروومنٹ کے حوالے سے ہیں جو میں نے کی ہیں. اور ایک لاسٹ چیز کہ چینج نہ ہو، جس پہ ہم بات کریں گے. جیسے آپ اپنے چینلز چینج کرتے ہیں نا، آپ سمجھیں کہ آج اپنے آپ کو بھی آپ نے ایسے ہی چینج کرنا ہے. سوچیں مت اچھا کل سے، پھر ابھی سے، چاہے وہ چھوٹی سی چینج ہی کیوں نہ ہو. لائک آپ اس کے حوالے سے کوئی ایک پیپر پین پہ اپنا ٹارگٹ ہی سیٹ کرنا کیوں نہ ہو، آج ہی ابھی اسی لمحے لکھ لیں کہ میں نے کیا چینج کرنا ہے، چاہے ایک چھوٹا سٹیپ ہی کیوں نہ ہو. جسٹ اسٹارٹ چینجنگ دا چینل آف یور لائف. اب وہ چینل کس طرح چینج کرنا ہے میں آپ کو جلدی سے آگے بڑھ جاتی ہوں. کچھ پوائنٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. لو اینڈ ایکسیپٹ یور سیلف ایز یو آر.
سے یس, کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے یس تو کریں کہ اوکے اب میں نے کرنا ہے, یہ نہیں ہے کہ میں نے رک جانا ہے. اسٹارٹ یور ڈے ود اے اسمائل, ہمیشہ خوش ہو کے اٹھیں کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے, میں نے اب اس میں آگے بڑھنا ہے اور میں نے یہ کرتے رہنا ہے. میک مسٹیکس اینڈ کریکٹ اٹ, جو کرنا ہے پھر اس کے حوالے سے روز کوئی اسٹیپ لینا ہے, اور اگر وہ غلط بھی ہو رہا ہے تو پھر شام کو یہ نہیں کرنا کہ لڑنے لگ جانا ہے, اپنے آپ سے ناراض ہو جانا ہے. کرنی ہے مسٹیکس اور پھر سوچنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آج تو میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے, کل سے میں نے نہیں کرنی ہے. اور ہمیشہ غلطی ہوگی ہے تو اپنے آپ کو گیو اے پیٹ آن یور بیک, اپنے آپ کو تھپکی خود دینی ہے کہ کوئی بات نہیں, خیر ہے آج ہو گیا مجھ سے, کل سے پھر صحیح. کاؤنٹ یور بلیسنگ, اور جب بالکل اپنے آپ کو لگے کہ بس نہیں ہو سکتا تو پھر سوچیں کہ بلیسنگس کیا ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کروڑوں لوگ دنیا میں دیکھ نہیں سکتے, آپ چل سکتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ چل نہیں سکتے. آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ ہیلدی ہیں, سانس لیتے ہیں, دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہاسپٹل کے بیڈ پہ آنکھ کھولتے ہیں. آپ لکھ پڑھ سکتے ہیں, آپ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا ہے. آپ بہت ان تمام لوگوں میں سے ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں, جن کو کھانا بھی نصیب ہے اور جن کو ریسورسز بھی پتہ ہیں کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو یہ سوچیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. جس دن بہت ڈاؤن فیل کریں اس دن ان تمام چیزوں کو لسٹ آؤٹ کر لیں. ہوتا ہے یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, اس دن لگے گا ایسے کہ لو یہ کیا بات ہے, لیکن جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں, اس سے فرق پڑتا ہے. تھنک, فیل اینڈ ٹاک پازیٹیو. اسپینڈ ٹائم ود سیلف کانفیڈنٹ پیپل. ہمیشہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, میں اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں. ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں جو آپ کو اچھا فیل کرواتے ہیں. اب وہ آپ کے کوئی استاد ہو سکتے ہیں, آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں, آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں, آپ کے سینئرز ہو سکتے ہیں, آپ کے جونیئرز ہو سکتے ہیں, آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, آپ کے بھانجے بھتیجے, کوئی بھی ایسا پرسن جو آپ کو اچھا فیل کرواتا ہو, جو آپ کو بہترین اس حوالے سے فیل کرواتا ہو, اس کے ساتھ وقت گزاریں. یہ سب سے ضروری ہے, یہ آپ کی ترقی کے لیے سب سے ضروری ہے. سب سے آخر میں ایک چیز سے میں اپنے میسج کا اس تمام لیکچر کا اینڈ کروں گی, اور یہ میرا کی پوائنٹ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. اٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو گیٹ اٹ رائٹ. ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ٹھیک ہوں, بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو گیٹ گوئنگ. امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ چلتے رہیں, روز بروز کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف چلتے رہیں. بہت شکریہ.